صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلہ میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھوں بصرہ کے ایک عیسائی حاکم حارث بن شمر غیسائی کو بھی بھجوایا گیا۔ حضرت حارث بن عمیر بلقا کے علاقے موتا پہنچے تو یہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمر نے آپ کو گرفتار کر لیا اور سفارتی آداب و اخلاقیات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے حضرت حارث کو بے دردی سے شہید کر ڈالا۔ حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ بے حد دکھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ لشکر روانہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر دشمن سے لڑتے ہوئے زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے۔ اگر حضرت جعفر بھی راہ اللہ میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیں تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لیں۔ اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملیں تو مسلمان جسے چاہیں سالار لشکر چن لیں۔ شرجیل بن عمر غسانی کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ شہنشاہ روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کو بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کے اتنے بڑے تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کے پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا درجہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ آسمان حیران تھا اور دنیا کی عسکری تاریخ پریشان تھی۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے اور دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1,25,000 سے اوپر رومی اور عرب عیسائی فوجیوں کا جمع غفیر تھا۔ مجاہدین کافروں کے لشکر پر اس شدت و بہادری سے چمٹے کہ دشمن کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ سالار لشکر حضرت زید بن حارث دشمن کو ختم کرتے ہوئے ان کی صفوں میں دور تک چلے گئے۔ آخر بے شمار کافر سپاہیوں نے انہیں گھیر لیا، لیکن اللہ کے اس سپاہی نے جام شہادت نوش کرنے سے پہلے دشمن کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اسلامی فوج کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لی۔ آپ نے ایک ہی حملے میں سینکڑوں دشمنوں کو ہلاک کر دیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تھا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے تھے۔ حضرت جعفر جرأت و بہادری کی نئی تاریخ رقم کر ہی رہے تھے کہ ایک دشمن نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ آپ نے تلوار بائیں ہاتھ میں اٹھائی اور جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ لڑتے رہے۔ حضرت جعفر کو ایک بازو سے لڑتے دیکھ کر دشمنوں کی ہمت بڑھی اور انہوں نے آپ کو گھیرے میں لے کر آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرج مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزو شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے ہی غضبناک وار کیے جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھوں سے وار کرنے لگے۔ اس دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول اللہ کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا کہ آپ دشمن کے تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید نے حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز قبل جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے
انہیں پیچھے لے گئے۔ دونوں بازوں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے تھکے چھوٹ گئے۔ اس دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ نے داد شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ادھر موقع کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی۔ ادھر مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تھا، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ میدان جنگ میں آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، اب وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھا لیا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ یہی وہ معرکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ حضرت خالد بن ولید نے ہزاروں غزوات میں ہزاروں کافروں اور مشرکین کو شکست دی، جس کا ذکر ایک ہی ویڈیو میں نہیں کیا جا سکتا، جن پر بہت سی ویڈیوز انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ خالد بن ولید نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہشیں پوری ہوئیں، مگر ایک خواہش پوری نہ ہوئی، جو شہادت کی موت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا، مگر شہادت نہ ملی، جس کے لیے آپ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں، مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، جس کا مطلب تھا اللہ کی تلوار۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ حضرت خالد بن ولید نے 642 ہجری کو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں وفات پائی۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی پر نظر دوڑائی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے قبیلہ قریش کا ایک جنگجو، عالم اسلام کا ایک عظیم سپہ سالار، کمانڈر اور عسکری حکمت ساز بنا، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی جنگی حکمت عملی بہت غیر معمولی تھی۔ انہوں نے جو جنگی طریقہ اختیار کیا وہ اس زمانے کے لحاظ سے کئی سو سال آگے کا تھا۔ ان کی جنگی حکمت عملی اس وقت اعلیٰ ترین اذہان بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ ان کی ذاتی دلیری، جرأت، شجاعت، بہادری، خطرات میں کود پڑنے کی عادت، جنون، اس کی حد تک یہ شوق کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، وہ تمام عوامل تھے جنہوں نے آپ کو سیف اللہ بنا دیا۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ صاحب کشف و کرامت مجاہد تھے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے 60 مجاہدین کے ساتھ 60,000 کے لشکر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کون سے ایسے راز تھے جو ان لوگوں کے معمول تھے اور آج کے تاریخ دان ان سے ناواقف ہیں؟ وہ کون سی ایسی قوتیں تھیں جو ان کے ساتھ کام کرتیں مگر آنکھوں سے نظر نہیں آتی تھیں؟ اگر ایسی قوتوں کا کوئی وجود نہ ہو تو بظاہر 60,000 کے لشکر کے مقابلے میں 60 مجاہدین لے کر جانے کا فیصلہ مجذوبیت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کو معلوم تھا کہ ان کی پشت پر کون سی روحانی قوتیں کار فرما ہیں۔ حضرت خالد بن ولید وہ پہلے مجاہد تھے کہ جنہوں نے عالم اسلام کی سرحدیں جزیرہ عرب سے باہر پھیلانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ آپ کے بعد آنے والے سینکڑوں غازی آپ کے نقش قدم پر چلے، یوں عالم اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ ان تمام لوگوں کے ساتھ جنگی حکمت عملی، دلیری، بہادری اور شجاعت جیسی خصوصیات وابستہ تھیں۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔